ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، ہم جو ان کے امتی ہیں ہم تو مسلمانوں کے لیے بھی رحمت نہیں بن پا رہے، ہم ایسا کیا کریں کہ کم از کم رحمت المسلمین ہی بن جائیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں، ادھوری کرتے ہیں، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے چینج ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ کیا اپنے تمام اولاد، اپنے تمام ساتھی جو اصحاب رسول تھے، جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگیں لڑیں، وقت گزارا، بھوک کاٹی، دقتیں کاٹی، اہل بیت، کسی کے لیے رات کو کبھی اٹھ کے اللہ کے رسول نے دعا کی؟ کوئی ریکارڈ پہ اویلیبل ہے؟ راتوں کو اٹھ کے کس کے لیے دعا کرتے؟ امت کے لیے کہ یا اللہ ان کی فلاح فرما، ان کی بہتری فرما، ان کی مغفرت فرما۔ تو سب سے زیادہ پیار کس سے ہوا؟ امت سے۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے، آپ اگر ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی سے پیار شروع کریں، آپ کو رحمت میں سے حصہ مل جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی کلمہ گوئے رسول پر کوئی اعتراض مت اٹھائیں، نفرت مت کریں، اس سے حسد مت رکھیں، اس سے بغض مت رکھیں، اس سے غصہ مت ہوں، اس کو نقصان پہنچانے کے درپے مت ہوں۔ یہ پہلا اصول ہے جو آپ کو تبدیل کرے گا۔ دوسری بات، یہ تو امت کی محبت ہو گئی کملی والے کی، اس کے علاوہ کس چیز سے محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اپنے مشن سے، جس کے لیے پروردگار عالم نے مابعوث فرمایا۔ وہ مشن کیا ہے؟ کائنات سے بت پرستی اور شرک کا خاتمہ، پہلا مشن۔ دوسرا مشن، ہر مخلوق کے استحصال کا خاتمہ۔ آپ نے جب تک اس مشن سے محبت نہیں کرنی، آپ کو رحمت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ آپ اس مشن سے محبت شروع کر دیں کہ کائنات میں سے، پوری یونیورس میں سے ہمیں شرک و بت پرستی کا خاتمہ کرنا ہے، اس کو گول بنا لیں، اس کے لیے کام شروع کر دیں۔ اور دوسرا یہ، تمام مخلوق کا استحصال سے روکنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اونٹ بھی ریکویسٹ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فاختہ ریکویسٹ کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہرنی ریکویسٹ کرتی ہے، فرشتے آپ کے سلام کو اترتے ہیں۔ تمام مخلوق کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ دو چیزیں آپ کو اپنانی پڑیں گی۔ آپ یہ سوچ لیں کہ اگر میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں اور محبت رکھتا ہوں تو میرے ہاتھ اور زبان سے ہر مخلوق محفوظ ہو جائے۔ جب آپ کا یہ مشن ہو جائے گا تو پھر آپ بھی رحمت بن جائیں گے رسول اللہ کی پیروی کرتے ہوئے۔ میں نے ابھی، ایک صاحب جا رہے تھے عمرے کے لیے، مجھے کہنے کہ وہ بات بتائیں۔ میں نے کہا رسول اللہ کی بھی ایک سنت پہ جتنی سنتیں ہیں وہاں حاجرہ علیہ السلام کی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی ہیں، میں کہ رسول اللہ کی بھی ایک سنت ہے وہاں کہ جب تم صفا مروہ پہ جائے، اللہ کے رسول نے اپنے چچا حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندہ کو صفا مروہ کے درمیان ہی بیٹھے ہوئے معاف کیا تھا۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ میں کہ اس سنت پہ عمل ضرور کرنا، صفا مروہ میں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کے جتنے لوگوں سے تیری مخالفت ہے، جتنوں سے ضد ہے، جتنوں سے دشمنی ہے، جتنوں نے تیرا برا کیا ہے، سب کو معاف کر کے آنا۔ جب ہم معافی کے خوگر ہو جائیں گے، معاف کرنا شروع کر دیں گے۔ حضرت انس بن مالک جو آپ کے خادم خاص ہیں، فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا جب میں آپ کے خدمت کے لیے ماں نے بھیجا، اور 23 سال میں 11 سال مدینہ میں وہ آئے تھے، میں آپ کے ساتھ رہا، مجھے ساری زندگی آپ نے ایک جھڑکی نہیں دی، مجھ سے نقصانات بھی گھر میں ہوئے۔
تو یہاں سے ہمیں رحمت سمجھنی ہے. جو آپ کے ملازمین ہیں، جو آپ کے سبارڈینیٹ ہیں، جو گھر کے ملازمین ہیں، گھر کے چھوٹے ہیں، ان کو جھڑکی نہیں دینی، ان کو برا بھلا نہیں کہنا، ان کو زود و کوب نہیں کرنا. رحمت آپ میں اود کر آئے گی، چھا جائے گی، خوشبو کی طرح آپ کے اندر گھس جائے گی. اگر آپ رحمت چاہتے ہیں تو معافی کرنا سیکھ لیں، خدمت کرنا سیکھ لیں، دعائیں دینا سیکھ لیں، بد دعا مت دیں، برا مت چاہیں. ہر آدمی قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، یہ بات سمجھ لیں. اس کے بغیر جب تک آپ دوسرے کو قابل احترام اور قابل عزت نہیں سمجھیں گے، رحمت کی ہوا بھی آپ کو نہیں لگے گی. اور اس میں ہوتا کیا ہے، ہم غلطی کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو مکمل اور کامیاب سمجھ لیتے ہیں. اللہ مکمل ہے اور اللہ کا رسول مکمل ہے، باقی کوئی مکمل نہیں ہے، سب میں خامیاں موجود ہیں، کوئی نہ کوئی کوتاہی موجود ہے. تو معاف کرنا سیکھیں، رحمت میں سے حصہ دار بن جائیں. اللہ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے. اور یہ بات آپ کی میں قسم کھا سکتا ہوں، اس پوری کائنات میں میں کسی سے ناراض نہیں ہوں. مجھے کوئی حق ہی نہیں پہنچتا یہ ناراض ہونے کا. ایک شخص ہے میرا، اس کے ڈیلنگ ہے، وہ کوئی غلطی کرتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ جو غلطی اس نے کی ہے یہ تو میں بھی دہرا سکتا ہوں، وہ غلطی مجھ میں بھی موجود ہے. تو جب میں نے اپنی طرف نگاہ ڈالنی ہے تو میرے میں سے غصہ ختم ہو جائے گا، ضد ختم ہو جائے گی، حسد ختم ہو جائے گی، نفرت ختم ہو جائے گی. جب یہ چیزیں میرے جسم سے، میری روح سے نکل جائیں گی تو میں رحمت کا حصے دار بن جاؤں گا. سرکار کی جو رحمت ہے وہ مجھے بھی نصیب ہو جائے گی.